Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to Great Mathematical Miracles in Allah, 99 Names and the Secret of Kaaba. काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है एंड आई होप कि वीडियो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी मेरे लिए भी आपके लिए भी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. स्क्रीन पर नजर आने वाले इस टेबल को गौर से देखें, क्योंकि जब आप इस टेबल में मौजूद अल्लाह के इन नामों का राज जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिस चीज को जिसके बराबर कहा उन अल्फाज को भी उतनी ही दफा दोहराया, और जिसको जिससे कम कहा उसी निस्बत से उन अल्फाज को भी कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया. इस दावे की बुनियाद ना तो अल्लाह ताला के फरमान यानी कुरान मजीद में मौजूद है और ना ही किसी हदीस या सहाबा के अक़वाल में पाई जाती हैं, बल्कि हाल ही में जब कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस जानिब तवज्जो दी और तहकीक फरमाई तो उनको हैरत अंगेज नताइज का सामना करना पड़ा और उनके सामने कुरान मजीद का एक और मौजज़ाना पहलू निकर कर सामने आ गया कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी दूसरी किताब में मिलना नामुमकिन है. ये बात बिला शक व शुबा कही जा सकती है कि कोई अगर कंप्यूटर की मदद से भी ऐसा लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता. मसलन कुरान मजीद में हज़रत ईसा की मिसाल हज़रत आदम से दी गई, जैसे कि जिक्र है कि अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया. मानी के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन अगर आप कुरान मजीद में ईसा का लफ्ज़ तलाश करें तो वो 25 मरतबा दोहराया गया है, और इसी तरह आदम का नाम भी 25 दफ़ा ही कुरान में मौजूद है. यानी मानी के साथ साथ दोनों पैगंबरों के नामों को भी यकसा तौर पर दर्ज किया गया. इसी तरह सूरह अल-आराफ में अल्लाह का इरशाद है, और अगर हम चाहते तो इन निशानियों से उसके दर्जात को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया. ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते की सी है कि अगर तू उस पर हमला करे तो भी हाँफता है और ना करे तो भी हाँफता है. ये इन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया. ये कलमा यानी जो हमारी निशानियों को जुटलाते हैं कुरान मजीद में 5 दफा आया है, जबकि कल्ब यानी कुत्ते का नाम भी पूरे कुरान में 5 दफा ही दोहराया गया. इसी तरह सूरह फातिर में फरमाया कि अंधेरा और रोशनी एक जैसे नहीं. अब अंधेरे को अरबी में जुल्मत कहते हैं और कुरान में ये लफ्ज़ 23 मरतबा दोहराया गया, जबकि लफ्ज़ रोशनी यानी नूर को 24 मरतबा दोहराया गया. कुरान में ऐसे लातादाद मौजज़ात हैं जिनका ताल्लुक नंबर से है. ऐसे ही कुरान में एक दिलचस्प पहलू के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें ऐसे हैरान कुन राज मौजूद हैं जो आपको मजीद हैरान कर देंगे. ये बात कुरान से साबित है कि कायनात में हर चीज़ का अपना एक ख़ास नंबर है. जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने तमाम कामों को अपने कब्जे में कर रखा है और उसने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है. वीडियो के आगाज में हमने ये टेबल आपको दिखाया था जो अभी भी आपकी स्क्रीन पर है. अल्लाह के 99 नाम हैं, यानी नंबर 9 और एक और 9 जो मिलाकर लिखने पर 99 बनते हैं. 9 का ये नंबर 19 में भी आता है, और नंबर 19 की कुरान में क्या अहमियत है इसके बारे में हम एक तफसीली वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में देख सकते हैं. इस बात को जारी रखते हुए कुरान की इस आयत पर गौर करें जिसमें अल्लाह का इरशाद है, वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सब नाम अच्छे हैं. अल्लाह के 99 नाम हैं जिनके बारे में हमें इस हदीस पाक से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं और जो इन्हें याद करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा. छठी हिजरी में अलजायर से ताल्लुक रखने वाले एक मुसलमान फलसफी और आलिम अहमद बिन अली अलबूनी ने सबसे पहले अल्लाह के इन 99 नामों को एक स्क्वायर टेबल में तरतीब किया
اور اس ٹیبل کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل کر کے اس ٹیبل کو ایسے انداز میں مکمل کر لیا کہ آج کے سپر فاسٹ کمپیوٹر بھی شاید ایسا نہ کر پائے۔ امام احمد البیونی نے اللہ کے 99 کو 10x10 کے اس ٹیبل میں اس ترتیب سے رکھا کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے معجزہ یہ نظر آئے گا کہ ہر نام جو کئی حروف سے مل کر بنا ہے اور ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے جسے ابجد نمبر کہا جاتا ہے، یعنی عربی حروف جن کی تعداد 29 ہے، ہر ایک حرف کا اپنا نمبر ہے، اور ان نمبرز کے حساب سے اللہ کے ان مبارک ناموں کے نمبرز اس انداز سے بنتے ہیں کہ اگر اس کے کسی بھی کالم میں موجود ناموں کے نمبرز کو جمع کریں یا کسی بھی رو میں موجود ناموں کے نمبرز کو جمع کریں تو ان کا ٹوٹل ہمیشہ 3394 ہی آئے گا۔ اب اگر اس ٹوٹل میں موجود ہر ایک عدد کو ہم ایک دوسرے میں جمع کریں، یعنی 3 × 3 جو 6 بنتا ہے، 6 × 9 15 بنتا ہے، اور 15 × 4 19 بنتا ہے، جس نمبر کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، جسے مزید سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ٹیبل پر مزید غور کرنے پر ہمیں کعبہ کے چاروں کونوں اور اس ٹیبل میں موجود ناموں کے درمیان ایک زبردست معجزہ سامنے آتا ہے۔ سیرت نبوی میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ایک دفعہ کعبہ کی مرمت کی گئی اور حجر اسود رکھنے کی بات پر وہاں موجود سرداروں میں اختلاف سامنے آیا تو تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو بھی پہلے یہاں آیا تو وہی حجر اسود رکھے گا، اور پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں کے ساتھ مل کر حجر اسود وہاں رکھا۔ یہی حجر اسود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جو اس ٹیبل کے بائیں طرف کے بالکل آخر میں ہے، اور کعبہ میں بھی حجر اسود کا رخ اسی کونے پر ہے جہاں نام محمد اس ٹیبل میں ہے۔ کعبہ کے باقی کونوں کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حجر اسود کو اس خاص کونے میں ہی کیوں نصب کیا گیا، جیسے کہ کعبہ کا وہ کونا جو اس ٹیبل میں الغفار کے نام سے ظاہر ہے، یہ کعبہ کا یمینی کونا ہے جہاں حج کے دوران حاجی قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا فرمان ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ کے اس نام یعنی الغفار، جس کا مطلب ہے معاف کرنے والا، اس نام کے ساتھ آتی ہے۔ مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کعبہ کے باقی 2 کونوں میں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی جو اس ٹیبل میں اللہ اور القادر ناموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تمام ناموں میں سب سے بہترین نام ہے اور یہ باقی تمام ناموں پر غالب ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔ اب یہاں اللہ خود کو مخاطب کر رہا ہے اور انسان کو وارن کر رہا ہے، اس لیے یہاں کسی بھی دعا کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح اس ٹیبل کے آخری کونے یعنی کعبہ کے آخری کارنر میں نام قادر موجود ہے، یعنی قدرت والا، اور یہاں بھی دعا نہ پڑھنے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ یہاں اس عظیم طاقت کی خصوصیت پر زور دیا گیا جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور وہی سب سے عظیم اور سب سے طاقتور ہے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور اس میں جو اسکوئر دکھایا ہے جس میں سارے اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے اور کونے میں بالکل آخر میں محمد کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس کا جو کعبہ کے ساتھ تشبیہ کی گئی ہے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر حجر اسود ہوتا ہے، جس کو لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور باقی مطلب بالکل ایکوریٹ طریقے سے انہوں نے یہ تشبیہ
رکھی ہیں اور دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی ہے، اور بے شک جو ہے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں ڈسکور کرنے کی قرآن کے اندر جو کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی ڈسکور کرے گی. کچھ چیزیں ڈسکور ہوئی ہے، کچھ چیزیں ابھی فیوچر میں بھی ڈسکور ہوگی اور ہوتی رہے گی. قیامت تک جو ہے نئی چیزیں ڈسکور ہوتی رہے گی قرآن کو لے کر. تو یہ قرآن جو ہے اللہ کا فرمان ہے اور فل آف میریکلز ہے، جو کہ اسلامی اسکالرز جو ہیں اپنے اجتہاد کی وجہ سے جو ہیں کافی چیزیں ڈسکور کر چکے ہیں، اور آنے والی نسل میں جو ہے وہ بھی ڈسکور کر لے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کنٹینیو طریقے سے جو ہے اس میں سے میریکلز نکلتی رہیں گی اور نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے، کافی چیزیں جو ہیں جاننے کو ملی ہے. اور اس کے علاوہ جو 19 نمبر کے حوالے سے جو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے تھوڑی سی انفارمیشنز جو ہے وہ ادھوری ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے. میں دیکھوں گی، اگر آپ کو اس کے اوپر بھی ریئیکشن چاہیے تو ضرور بتا دیں. اور ہوپ فلی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. دھرتی